بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میں منطق قطبی 58واں سبق ہے۔ قال ولیس کلہ بدیہیا، یا سے یا تک یہ متن ہے، اور متن میں دو دعوے مع دلائل اور پھر نتیجہ، اس پر نتیجہ جو ہے وہ مرتب کر رہا ہے۔ تو دو دعوے کون سے ہیں؟ ایک دعویٰ یہ ہے کہ لیس کلہ بدیہیا، کہ علم منطق کے سارے مسائل، علم منطق کے سارے مسائل بدیہی نہیں۔ اگر علم منطق کے سارے مسائل بدیہی ہوتے تو لاستغنى عن تعلمه، یہ اس کی دلیل ہے۔ اس کے لیے دلیل ذکر کی ہے کہ اگر سارے مسائل بدیہی ہو تو پھر ہم اس کے تعلم کی طرف استغنا نہیں ہے، اور حالانکہ تعلم کی طرف ہماری احتیاج اور استغنا ہے، تو اس وجہ سے سارے بدیہی نہیں ہے، سارے بدیہی نہیں ہے۔ تو لازم باطل ہے تو فالملزوم لازم باطل ہے، یعنی استغنا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سارے بدیہی بھی نہیں ہے۔ ولا نظریا، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ وإلا، اور یہ دلیل ہے، دلیل ثانی لدار او تسلسل۔ اگر ولا نظرین سارے نظری بھی نہیں ہے، اگر سارے نظری ہو لدار او تسلسلہ، یا تو یہ موقوف ہوگا اس پر یا اس پر، اس لیے کہ سارے قوانین جو نظری ہے تو یہ اس کا جاننا موقوف ہوگا اس پر، اس کا جاننا موقوف ہوگا اس پر، اس کا جاننا موقوف ہوگا اس پر، یا تو اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا، اور یا تسلسل ہوگا، لدار او تسلسلہ۔ تو دور اور تسلسل باطل ہے۔ فالملزوم مثلہ، تو فالملزوم مثلہ، تو منطق کے سارے مسائل نظری بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سے نتیجہ ہے، نتیجہ مرتب کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بعض منطق جو ہے وہ کیا ہے؟ بدیہی ہے، وہ بعضہ نظری، اور بعض نظری ہے، اور جو نظری ہے مستفاد من البدیہی ہے، وہ بدیہی سے مستفاد ہے، یعنی اس کو نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اقول ھذا اشارۃ الی جواب معارضۃ تورد ھا ہنا، اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فن مناظرہ کے چند اصطلاحات ہیں، وہ ہم سمجھیں گے۔ مثلا ایک ہے مستدل۔ مستدل اس کو کہتے ہیں جو اپنے دعویٰ کو دلیل سے، جو اپنے دعوے کے لیے دلیل پیش کرے، دلیل سے ثابت کرے، اس کو کہتے ہیں مستدل۔ ایک ہے خصم، اور اس خصم کو سائل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مستدل کے دعوے کا انکار کر دے، اس کا جو دعویٰ ہے اس کا انکار کر دے۔ ابھی یہ انکار جو ہے، یہ اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خصم مستدل، یہ خصم جو ہے یہ مستدل کے دلیل کا مقدمہ معینہ کا انکار کر دے، مقدمہ معینہ کا انکار کر دے۔ مثلا ہمارے پاس یہاں پر مثال کے طور پر العالم حادث، العالم متغیر،
وكل متغير حادث فالعالم حادث. ابھی یہ دلیل ہے اور یہ دعویٰ ہے. ابھی دلیل کی دو مقدمے ہیں، ایک مقدمہ یہ ہے اور ایک مقدمہ یہ ہے. ابھی خصم اس مقدمے کا انکار کر دے کہ آپ کا یہ مقدمہ درست نہیں ہے، یا اس مقدمے کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ یہ مقدمہ درست نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں نقض تفصیلی. اور اگر خصم مستدل کی دلیل کے مقدمہ معین کے بغیر یہ کہے کہ آپ کی دلیل درست نہیں، آپ کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں، تو اس کو کہتے ہیں نقض اجمالی. لیکن اس کے مقابل میں ابھی خصم مستدل کے دعوے کی نقیض پر دلیل پیش کریں تو اس کو کہتے ہیں معارضہ. یعنی خصم مستدل کے دعوے کی نقیض پر دلیل پیش کرے. تو یہاں پر معارضہ سے یہ مراد ہے کہ خصم نے کیا کہ پچھلے اسباق میں ماتن نے کہ منطق کے محتاج الیہ ہونے پر کو دلائل سے ثابت کیا نہیں کہ منطق کی طرف احتیاج ہے، اس کو دلائل سے ثابت کر دیا. تو خصم نے کیا کہ اس کا جو کہ منطق جو ہے، اس نے کہا کہ منطق کی طرف احتیاج نہیں ہے. اس نے کہا کہ منطق کی طرف احتیاج ہے. اس کا دعویٰ، ماتن کا دعویٰ کیا ہے؟ ماتن کا دعویٰ ہے احتیاج. ماتن کا دعویٰ ہے احتیاج الی المنطق، منطق کے محتاج الیہ ہونے پر دلیل پیش کی ہے. اور جو خصم ہے اس نے منطق کا محتاج الیہ نہ ہونے پر دلیل پیش کیا. یعنی اس کی جو نقیض ہے اس پر دلیل پیش کیا، دعوے کی نقیض پر دلیل پیش کرے. تو ابھی وہاں پر جو ماتن نے ان کو دلیل سے ثابت کیا ہے کہ منطق محتاج الیہ ہونے پر دلیل دی ہے، تو یہاں پر اس کی نقیض پر یعنی ایک معارضہ وارد ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے ماتن نے یہ کہا کہ وَلَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِيًّا وَإِلَّا لَاسْتَغْنَىٰ عَنْ تَعَلُّمِهِ وَلَا نَظَرٍ وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسُلًا بَلْ بَعْضُهُ بَدِيهِيٌّ وَبَعْضُهُ نَظَرِيٌّ. تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ معارضہ کی طرف. معارضہ کس طرح ہے؟ وَتَوْجِيهُ المعارضہ، معارضہ الموردہ. ایقال کہ اگر اس طرح کہا جائے، ایقال المنطق بدیہی، کہ منطق تو بدیہی ہے.
فلا حاجت الی تعلمہ، اس کے تعلم کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اور اس کو ثابت کیا کس سے؟ دلیل سے۔ اس پر دلیل لائے تو ماتن نے ثابت کیا تھا دلائل سے کہ منطق محتاج الیہ ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ منطق محتاج الیہ نہیں ہے۔ بیان الاول لو لم یکن المنطق، کہ اگر منطق، لو لم یکن المنطق بدیہیا، کہ اگر منطق بدیہی نہ ہو، منطق ہم تو کہتے ہیں کہ المنطق بدیہی فلا حاجت الی تعلمی، کہ منطق بدیہی ہے اور تعلم کی طرف حاجت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ منطق بدیہی نہیں ہے، منطق بدیہی نہیں ہے، لکان کسبیا، تو پھر کیا ہے؟ لکان نظریا فاحتیج فی تحصیلہ، تو اس کے حاصل میں ہم محتاج ہوں گے الی قانون آخر، اس کے حاصل کرنے میں ہم محتاج ہوں گے دوسرے قانون کی طرف، اور منطق کے جو دوسرے قانون ہے وذالک القانون، یعنی یہ قانون آخر جو ہے یہ، وذالک القانون ایضا یحتاج الی قانون آخر، یعنی قانون ثالث، قانون ثالث، یا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، فإما أن يدور، یا تو یہ اس طرح ہوگا کہ یہ قانون محتاج ہوگا اس کا، اور یہ قانون محتاج ہے اس کا، اور یہ محتاج ہے اس کا، اور پھر یہ اس کا محتاج ہے اور یہ اس کا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ باطل ہے۔ یدور بہ الاکتساب، اس کا حاصل کرنا یہ اس طرح چلتا رہے گا، او یتسلسل، یا کس طرح ہوگا کہ یہ قانون اس پر موقوف ہوگا، پھر یہ قانون بھی نظری ہے تو یہ موقوف ہوگا اس پر، یہ بھی نظری ہے تو یہ موقوف ہوگا اس پر، اور یہ بھی نظری ہے تو اس کو کسی اور سے حاصل کریں گے تو یہ بھی نظری ہے، اس طرح یہ سارے سلسلہ نظری کا چلتا رہے گا۔ وہوا محالان، اور یہ کیا ہے؟ ہما محالان، الدور و تسلسل، محالان، یہ دونوں کیا ہے؟ محال ہے، دونوں ممکن نہیں ہے کہ اس کے سے اب قانون، تو جب سارے اس میں دور و تسلسل لازم آ رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ منطق کے سارے قوانین کیا ہے؟ بدیہی ہے، اور جب بدیہی ہے فلا حاجت الی تعلمہ، تو حاجت نہیں رہی اس کے تعلم کی طرف۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ منطق کے سارے قوانین بدیہی بھی نہیں ہے اور سارے نظری بھی نہیں ہے، بلکہ بعض بدیہی اور بعض نظری ہے جو ہم حاصل کرتے کس سے؟ بدیہی سے۔ اور معاوضے کے بارے میں ہم نے بات کی کہ یہاں پر ایک ہے نقض تفصیلی، ایک ہے نقض اجمالی، اور ایک ہے معارضہ، اور مستدل اور سائل اور خصم ہم جان چکے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔